جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم منشی پریم چند کے ایک اور لازوال افسانے حج اکبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ منشی پریم چند کے بارے میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پہ ہندوستان میں بسنے والے دیہاتیوں کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی مشکلات اور عام لوگوں کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی نفسیات، ان کی ضروریات کو اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ آج کا افسانہ بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس کا جو مرکزی کردار ہے وہ منشی صابر حسین ہے، اس کی بیوی شاکرہ ہے، ایک دائیہ جس کا نام عباسی ہے، اور ایک نصیر نامی بچہ جو کہ منشی صابر حسین اور شاکرہ کا بچہ ہے۔ منشی صابر حسین کی مالی حیثیت اگرچہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اپنے سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے، اور ایک دائیہ جس کا نام عباسی ہے اس کو اپنے بچے کی پرورش کی خاطر نوکری پہ رکھ لیتا ہے۔ دائیہ رکھنے کی ضد جو تھی وہ دراصل منشی صابر حسین کی بیوی کی تھی کہ وہ ایک دائیہ رکھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے مالی حالات بہت زیادہ بہتر ہیں۔ صابر حسین اسے سمجھاتا بھی ہے کہ اس کی مالی حیثیت اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دائیہ نہیں رکھ سکتا، مگر اس کی بیوی جو ہے وہ ضد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی یعنی نصیر کی پرورش کی خاطر اگر دائیہ کو نہ رکھا تو لوگ ہماری مالی حیثیت پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ چنانچہ بیوی کی ضد کے آگے مجبوراً اسے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور وہ اپنی بچے کی پرورش کی خاطر ایک دائیہ یعنی عباسی کو رکھ لیتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کا بیٹا جو تھا نصیر وہ اپنی ماں سے زیادہ اس دائیہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے ایک ماں کی طرح محبت کرنے لگتا ہے۔ شاکرہ بھی بالکل اسے وہی محبت دیتی ہے جو کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے، اور پھر یہ ہوا کہ دائیہ سے وہ بہت زیادہ مانوس ہوا، اور یہ بات جب شاکرہ نے دیکھی تو وہ حسد کا شکار ہوئی، جلنے لگی، اس میں ایک رقابت کی جو تھی آگ وہ جلنے لگی، اور یہ بات رفتہ رفتہ جھگڑے تک پہنچی، اور آخرکار اس نے اپنے شوہر منشی صابر حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ دائیہ کو نوکری سے نکال دے، مگر منشی صابر حسین یہ بات سوچ کے بڑا مطمئن تھا کہ نصیر جو ہے وہ دائیہ سے بہت زیادہ مانوس ہے اور اس کی پرورش جو ہے وہ دائیہ بہت اچھے انداز سے کر رہی ہے، مگر بیوی کی جب لڑائی اور جھگڑے برداشت سے باہر ہونے لگے تو آخر اس نے مجبور ہو کر منشی صابر حسین نے دائیہ کو اپنے ہاں نوکری سے نکال دیا۔ مگر پھر اس نوکری سے نکالنے کا اثر کیا ہوا کہ نصیر جو کہ دائیہ سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا، اس کو اپنی ماں کی طرح تصور کرتا تھا، وہ اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور شدید بیمار ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کے اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر منشی صابر حسین دوبارہ دائیہ کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ دائیہ جو ہے وہ نوکری سے نکالے جانے کے بعد حج پر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جب منشی صابر حسین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تیار ہو کر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے تو وہ اس کو لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر ہی پہنچ جاتا ہے۔ دائیہ کی منتیں کرتا ہے کہ وہ واپس چلے، مگر دائیہ صاف انکار کر دیتی ہے، مگر جب منشی صابر حسین اسے نصیر کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے تو دائیہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتی ہے۔ جب نصیر دائیہ کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور دائیہ جو ہے وہ نصیر کو کہتی ہے کہ بیٹا تو نے تو مجھے حج پر جانے سے روک دیا، اب بتا کہ اس حج پہ جانے کا جو ثواب مجھے ملنا تھا وہ ثواب مجھے کون دے گا۔ یہ بات سن کر نصیر کا باپ یعنی منشی صابر حسین نے اسے جواب دیا کہ اس کا نصیر کے پاس واپس لوٹ کے آنا اس کے لیے کسی حج اکبر سے کم نہیں ہے۔ تو یہ تھی اس افسانے کی کہانی بڑی سیدھی سادی سی ہے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پریم چند کے افسانوں میں ہمیں انسانی نفسیات کی اور انسان کے جذبات کی جو ہے وہ عکاسی بڑی خوبصورتی سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ افسانہ بھی ایک جذباتی، اصلاحی اور نفسیاتی قسم کا افسانہ ہے۔ اس میں منشی صاحب نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح بعض مرتبہ لوگ رسم و رواج سے مجبور ہو کر کس طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانا رسم بن چکا تھا کہ ہمارے ہاں بھی ایک دائیہ ہے جو کہ بچے کی پرورش کرتی ہے، اگرچہ اس رسم کو نبھانے کی خاطر بہت زیادہ مشکل جھیلنی پڑے، جھوٹ کا سہارا لینا پڑے اور بناوٹی سفید پوشی کا بھرم رکھنا پڑے، مگر یہ بھرم رکھنا پڑتا ہے۔ تو دائیہ کے کردار کی بات کریں تو دائیہ کا کردار سے ہمارے سامنے عورت کی نفسیات جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہیں کہ جب ایک بے اولاد عورت دوسرے بچے کو دیکھتی ہے
تو اس کو بالکل ماں جیسی محبت جو ہے وہ دیتی ہے. وہ نوکرانی ہے دائیا، مگر وہ نصیر سے جو ہے کسی بیٹے کی طرح سلوک کرتی ہے. یعنی دائیا کے پاس جو چیز نہیں تھی، جس چیز سے وہ محروم تھی، جب وہ چیز اسے مل گئی تو پھر وہ اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. تو دائیا کے کردار سے انسانی نفسیات کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے عیاں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شاکرہ کے کردار کے بارے میں بات کریں تو یہ حسد اور جلن کا شکار ایک کردار ہے. اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور حقیقی اولاد بھی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد ماں سے زیادہ ایک دائیا سے مانوس ہے. اور جب یہ رویہ شاکرہ کے سامنے آتا ہے تو وہ جلن اور رقابت اور حسد کا شکار ہوتی ہے کہ ایک حقیقی اولاد کس طرح ایک پرائی عورت سے ماں کی طرح مانوس ہو سکتا ہے. تو وہ یہی سوچ کر جو ہے وہ جلن اور رقابت کا شکار ہوتی ہے. جبکہ دائیا جو کہ حقیقی اولاد سے محروم ہے، مگر ایک بچے کی طرف سے ملنے والی محبت اس کے لیے ایک لازوال تحفہ ہے. شاکرہ ایسی ماں کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے جو ماں اور بیٹے کی محبت میں کسی تیسرے کا ذکر تک گوارا نہیں کرتی. جبکہ دائیا ایک ایسی عورت کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے جس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، دھکے دے کے باہر نکالا جاتا ہے، مگر وہ بچے سے محبت کے ہاتھوں مغلوب ہو کر سب کچھ یعنی حج اکبر یعنی حج چھوڑ کر جو ایک عظیم عبادت ہے اس کو چھوڑ کے واپس لوٹ آتی ہے اور تمام ذلت و رسوائی کو بھلا دیتی ہے. یہ سب کچھ وہ ایک سچی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے کرتی ہے. منشی صابر حسین کا کردار بڑا سمجھدار کردار ہے جو کہ وقت کی نزاکت اور حالات کی مناسبت سے فیصلے کرتا ہے. وہ فائدہ نقصان کی بجائے وقت کے تقاضے کو نبھانا جانتا ہے. دائیا کا کردار اچھائی کا کردار ہے، اور اس افسانے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امیر لوگوں کی مالی حالت کس طرح غریب لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ان کی دولت کو دیکھ کر کس طرح غریب جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے برابر ہونے کی خاطر کن کن مصائب مشکلات سے گزرتے ہیں اور کون کون سے ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. افسانے کا جو پلاٹ ہے وہ بڑا مربوط ہے، سیدھا سادہ سا ہے، اور اس افسانے کے جو کردار ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ارتقاء نظر آتا ہے، یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. اور اس افسانے کے جو مکالمے ہیں وہ بڑے برجستہ، بے تکلف اور سادہ زبان میں ہیں، اور اس افسانے کا جو کردار ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق ہی مکالمے ادا کرتے ہیں. تو اس افسانے کو پڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ افسانہ جو ہے وہ پریم چند کا ہی نہیں، اردو کا بھی ایک مشہور و لازوال افسانہ ہے جس میں انسانی نفسیات کے بہت سارے ایسے پہلوؤں کو عیاں کیا گیا ہے جس پر کسی دوسرے افسانہ نگار کی نظر بہت کم پڑی ہے. شکریہ.